اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، یہ میرے لیے امتحان ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اس طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت یعنی مدد انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یعنی کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم خراب کر دیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تو کیا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میری آزمائش ہے، تو جب کیڑے زمین پر گرتے تو وہ اٹھا کر پھر جسم پر رکھ دیتے اور کہتے کہ کھاؤ، یہ تمہاری خوراک ہے۔ تو یہ سلسلہ 17 سال تک چلتا رہا، یعنی 17 سال تک 17 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مبتلا رکھا۔ پھر ان کے صبر و ہمت کی وجہ سے جب ان کو کامیابی مل گئی تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شفا عطا فرما دی اور ان کے صبر و استقامت کی بنا پر ان کو اپنا بہترین بندہ نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو جب کسی انسان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا جب بھی کسی قوم پر یا کسی بھی انسان پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل وقت آئے تو صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کی حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ چنانچہ فرمایا، وبشر صابرین، ترجمہ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے
تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اسی میں دین و دنیا دونوں کی فلاح اور کامیابی ہے. عزیز طلبہ، ہمارے سبق کی جو ریڈنگ ہے وہ پوری ہوئی. اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے ضمن میں سیکنڈ پارٹ کے ضمن میں سوال نمبر 6 بن رہا ہے، کون سی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں؟ اس کا جواب آپ یہ والا پیج نمبر 70 کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہاں پہ اس کا جواب موجود ہے، تو آپ نشان لگائیں. قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے. اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہاں تک نشان لگائیے. 7واں سوال یہاں پہ یہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ تائید و نصرت کا معنی ہے مدد. اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ آخری لائن میں پیج نمبر 70 یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت یعنی مدد انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یعنی جو صبر و ہمت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں تک اس کا نشان لگائیے. 8واں سوال بنتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سا لقب عطا کیا گیا؟ اس کے بارے آپ پڑھ چکے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا. یہاں تک نشان لگائیے. عزیز طلبہ، ہماری ریڈنگ اور اس کے ضمن میں بننے والے سوالات پورے ہو چکے ہیں. آپ ان تین سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کریں. یہ آپ کی ڈائری ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.